قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 14ویں پارے کا 10واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ سورۃ النحل، سورہ نمبر 16۔ سورہ نحل کا یہ چوتھے نمبر کا رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہوگا کل کے سبق میں ہم نے میم ساکین کے 3 گرامر کو سمجھا تھا، یعنی میم ساکین کے بعد اگر با آتی ہے تو میم ساکین کا اخفا ہوگا، میم ساکین کے بعد میم آتی ہے تو میم ساکین کا ادغام ہوگا، اور میم ساکین کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو میم ساکین کا اظہار ہوگا۔ اس میم ساکین کے اخفا کو اخفائے شفوی، میم ساکین کے ادغام کو ادغام شفوی، اور میم ساکین کے اظہار کو اظہار شفوی بھی کہتے ہیں۔ اب آج ہم آج کا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میم ساکین کے اخفا، ادغام اور اظہار کی کوئی مثال آئے گی تو ہم ضرور سمجھاتے ہوئے چلیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میم ساکن کے بعد میم آ گئی، اب میم ساکن کا ادغام ہوگا، ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بنیانہم من القواعد، من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم۔ اب دیکھ سکتے میم ساکن کے بعد واو آ گیا، میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے واو ہے، لہٰذا یہاں پر اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فوقہم واتاہم، فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ثم یوم القیامة یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لہم فیہا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے فا آ گیا۔ ایک بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی جسم والی میم آئے گی وہاں پر میم ساکن کا گرامر ضرور ہوگا۔ اب وہ آپ کو طے کرنا ہے کہ کون سا گرامر ہوتا ہے۔ اگر با آتا ہے میم ساکن کے بعد تو اخفا، اگر میم ساکن کے بعد میم آتی ہے تو وہاں پر میم ساکن کا ادغام، اور اگر میم اور با کے علاوہ 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا۔ كذلك يجزي الله المتقين
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اگر آپ نے کل کا سبق پڑھا ہے تو آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ میم ساکن کا گرامر کہاں پر ہوتا ہے اور کس جگہ پر کون سا گرامر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر تم تعملون، یہاں پر ہم آپ کو پوچھنا چاہیں گے، آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہاں پر میم ساکن کا کون سا گرامر ہوگا۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد میم آ گئی ہے۔ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ یہاں پر کون سا گرامر ہوگا۔ الحمدللہ 10 رکوع 14ویں پارے کے مکمل ہو چکے۔ آج کے رکوع میں ہم نے 9 آیتیں پڑھی اور عین کے اوپر 4 لکھا ہوا ہے، یعنی سورہ نحل کے یہاں تک 4 رکوع مکمل ہوئے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔